أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الله تبارك وتعالى إلى مقام آخر: ومن شهد منكم الشهر فليصم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے. سب مل کے پڑھو: ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے اس بہانے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا اے اس بہانے رل مل بینا. مسجد نبوی دے وچ جانا، نکرے ہو کے بہ جانا. مسجد نبوی دے وچ جانا، نکرے ہو کے بہ جانا. روزے پاک نو تک دیا رہنا، سپڑو روزے پاک نو تک دیا رہنا، چنگا لگدا اے روزے پاک نو تک دیا رہنا.
ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بینا، ایسے بہانے جالیاں کول کھلونا، جالیاں کول کھلونا، اچھی سا نہ لینا، بس دل دے اندر منگ دیا رہنا، سونے کولوں منگ دیا رہنا، چنگا لگدا اے ذکر نبی دا، سارے بولو ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے ایسے بہانے، ایسے بہانے رل مل بینا، اچھے بول نہ بول ظہوری، اچھے بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے اچھے بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے نیویاں پا کے ٹر دیا رہنا، نیویاں پا کے ٹر دیا رہنا، چنگا لگدا اے ذکر نبی دا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بینا، ایسے بہانے رل مل بینا۔ اللہ کریم دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ بے کساں دے کس بے سہارا دے سہارا نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کے گنبد خضرا کا نشانہ بنا کے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ دی بارگاہ میں دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ پاک انہاں بزرگاں دی انہاں نوجواناں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ حضرات محترم، اے مقدس مہینہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ احسان ہے کہ اس نے ایک سال تو بعد پھر سانو اے رحمت بخشش نجات و مغفرت اس مہینے دے فیض و برکات حاصل کرن دی سعادت بخشی، اور ساڑھے کنے دوست پچھلے سال اس ماہ مقدس کے اندر ساڑھے وچ موجود سن لیکن اج ساڈے وچ موجود نہیں۔ دیکھ لو پائی سرور ساڈے کول پچھلے سال موجود سی، اور کئی دوست نہ جانے آئندہ سال کنہ دوستاں نے ہونا ہے، کنہ نو یہ سعادت نصیب ہونی ہے۔ تو اللہ کریم اس مہینے دے فیض و برکات سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس نے جڑا بھی ذی روح دنیا تے آیا نا
اس نے تے بے نہیں رہنا، ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جویں میاں صاحب فرماندے نا، فرماندے نے جویں جویں جھوٹا لارا موت کھڑی سر اتے، جویں جویں جھوٹا لارا موت کھڑی سر اتے، لکھ کروڑاں تینتی سونے، لکھ کروڑاں او تینتی سونے، خاک اندر رل ستے۔ حضرات محترم، اے مقدس مہینہ، اس مہینے دی 30 تاریخ نو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام دی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس بری، سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با مکمال ہویا، اور اسے مہینے دی 17 تاریخ نو اسلام دی عظیم جنگ بدر مقام بدر دے مقام تے رونما ہوئی۔ اس ماہ مبارک دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غم گسار وفات شعار رفیقہ حیات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال باب کمال ہویا، اور اس مہینے دی 21 تاریخ نو جناب مشکل کشا شیر خدا علی کرلہم اللہ وجہ کریم نو اللہ کریم نے مقام شہادت دا منصب عطا فرما چھڑیا۔ اے ماہ مبارک بڑیاں شانہ والا، بڑیاں عظمتاں والا، اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کریم نے فرمایا رمضان دا او مہینہ ہے جس دن قرآن پاک دا نزول ہویا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے او ماہ مقدس ہے جس کے اندر قرآن پاک دا نزول پہلے آسمان تے ہویا، پھر 23 سال دے عرصے کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نزول ہویا۔ رمضان مبارک دا او پیارا مہینہ ہے جس کے اندر جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال قرآن پاک دا دور کردے سن، اور اے مبارک مہینہ ہے میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، بزرگان دین، امام اعظم و حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس مہینے دے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک دی تلاوت فرماندے ہوندے سن۔ یہ انی شان والا اور انی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر بندے نو سبق کی ملتا ہے؟ صبر کرن دا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے مطلب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز نال مدد چاہو، بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے دی شان عظمت نو بیان فرمایا۔ صحابی رسول سلیمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تواڈے اتے برکت والا، عظمت والا، رفت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، میں آنا وا سایہ فگن ہو چکیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ دا برکت والا، عظمت والا، شان والا مہینہ ساڈے اتے تشریف لے آ چکیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھی ہے، ایک رات دی عبادت دا ثواب اللہ تعالی 1000 رات یا عبادتاں تو زیادہ عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور اللہ دے حبیب نے فرمایا جیڑا اس مہینے دے اندر ایک نفل پڑھے گا اس نو اللہ ایک فرض ادا کرن دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جیڑا بندہ فرض ادا کرے گا اس نو 70 فرض ادا کرن دا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، یہ مہینہ صبر دا ہے، اور صبر دا ثواب جنت ہے، اور یہ غرباء دی غم گساری دا مہینہ ہے، شہر المواسات، غم گساری دا مہینہ۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جڑا مومن مسلمان اس مہینے دے اندر کسی روزہ دار نو روزہ افطار کرائے گا، اللہ کریم اس نو روزے دار دے اجر و ثواب دینا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر کوئی بندہ اتنی طاقت نہیں رکھدا کسی روزہ دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلان دی یا اس نو سیراب کران دی، اللہ دے حبیب نے فرمایا ایک گھٹ پانی دا پلا دے، اگر اتنی طاقت نہیں رکھدا ایک کھجور کھلا دے، ایک گھٹ دودھ دا پلا دے، اللہ تعالیٰ اس نو بھی پورا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور روزہ دار دے ثواب دے کمی نہیں آئے گی، اللہ پاک روزہ دار اس کا برابر ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا کسی روزہ دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، اللہ کریم قیامت والے دن اس نو میرے حوض کوثر تو سیراب فرما دے گا۔ اور یہ مہینہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اے او مبارک مہینہ ہے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دا اول جڑا اشرا رحمت ہے، درمیانی اشرا مغفرت ہے، اور آخری اشرا جڑا جہنم تو آزادی دا ہے۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، اے پہلا اشرا ساڈے کول گزر رہا ہے، اللہ دی رحمت دے امیدوار بن جاؤ، دن رات اٹھدیاں بیٹھدیاں اللہ دی بارگاہ دعا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اٹھدیاں بیٹھدیاں اس مہینے دی مسنون دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ نیت کرو کہ یا اللہ یہ اشرا تیری خاص رحمت ہے، ساڈے تے خاص رحمت دا نزول فرما دے۔ اور اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ یہ مہینہ غم گساری دا مہینہ، جڑا مسلمان اپنے ملازم تے نا اس مہینے دے اندر نرمی کرے گا، یعنی کہ جنہ پہلے اس کو کام کرواندا ہے نا، اس مہینے دی بدولت اسے تھوڑی نرمی فرما دے گا، اللہ پاک اس شخص نو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس نو اگ تو آزادی عطا فرما دے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر چیز دی زکات ہوندی ہے اور بدن دی زکات روزہ ہے۔ جس طرح کہ مال دی زکات کرن دے نال مال پاک ہو جاندہ ہے نا، اور چوری ڈاکہ زنی تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیندا ہے، اس طرح جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو اس دا جسم گناہاں تو پاک تے صاف ہو جاتا ہے۔
اور شیطان دے مکر و فریب تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو محفوظ فرما لیندہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوڑے نال ہو کے اگے بیٹھ جو ادھر بارش ہے، بارش ساتھی تھوڑے اندر تشریف لے وہ اگلی صاف جی نا خالی جگہ پور کر لو، اگے ہو جائے پچھلے ساتھیوں جگہ دے دیو۔ میرے مسلمان بھائی، عزیز و کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جڑا بندہ ایمان تے اخلاص دے نال رمضان دے روزے رکھے گا، اللہ کریم اس رمضان دی برکت نال پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ غفر ما تقدم من ذنبہ، جڑیاں بھی غلطیاں کوتاہیاں پہلے ہو چکیاں نے، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک دے روزیاں دی برکت نال ساریاں اس دیاں غلطیاں معاف فرما دے گا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار دے واسطے دو خوشیاں نے، للصائم فرحتان، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیڑیاں کیڑیاں خوشیاں نے؟ فرمایا، اندہ فاطرہ ہی و اندہ لقاء ربہ، جدوں روزہ دار سارا دن اللہ دی رضا دی خاطر بھوک نو برداشت کردا ہے، پیاس نو برداشت کردا ہے، اور رات دے وقت افطاری دے ٹائم جدوں تے سامنے اللہ دیاں نعمتاں جڑیاں نے موجود ہوندیاں نے، اس وقت جدوں افطاری دا وقت ہوندا ہے، افطار کردا ہے، اس وقت خوشی دا اظہار کردا ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوسری خوشی کس وقت ہوے گی؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا، للصائم فرحتان عند فطرہ و عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس نو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے دیدار تو مشرف فرما دے گا۔ ایک یا رسول اللہ حق چاریا سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری۔ یا ایک خوشی دیدار دے وقت، اور اللہ پاک دا دیدار اتنی عظیم سب تو اعلیٰ و نعمت ہے کہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ قیامت والا دن نا شہید اللہ پاک جنہاں نوں جنت عطا فرمائے گا، جنت دے باغ و بہار، جنت دے لیل و نہار، سارا کچھ انہوں نے میسر ہوئے گا، لیکن اتنے خوش نہیں ہون گے۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ اے میرے رضا دی خاطر اپنی جان دے نذرانے پیش کرنے والے میرے بندو، میری جنت دے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے وے؟ آخر یا اللہ تیری جنت دے اندر ہر چیز موجود ہے، دنیا تو کئی گنا بہتر نعمتاں موجود نے یا اللہ پاک، لیکن سانو نہ او خوشی محسوس نہیں ہو رہی جہی خوشی جدو اساں نے نا جامع شہادت حاصل کیتا سی اور خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگیا سی نا، یا اللہ جس وقت تیرا سانو دیدار عطا ہویا سی نا، او کیف و سرور تیری جنت کے اندر بھی سانو نصیب نہیں ہو رہا۔ اللہ دی دیدار اتنی عظیم نعمت ہے، اور روزے داراں نو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے دیدار تو مشرف فرمائے گا۔ وَعِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اللہ دے حبیب نے فرمایا روزے دار نو دوسری خوشی اس وقت ہوے گی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ دا یہ مبارک مہینہ عظمتاں والا، شانہ والا، اللہ تعالیٰ سانو اس دے فیض و برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک دو نا علمی نقطہ بیان کرنا چاہنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اے نہ سمجھنا صرف ساڈے تے فرض کیتے گئے نے، اللہ نے فرمایا تواڈے تو پہلی امتاں تے بھی روزے فرض کیتے گئے نے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ صرف بوجھ تواڈے تے نہیں ڈالیا گیا،
تواڈے تو جڑیاں بھی پہلیاں امتاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت، جڑیاں امتاں پہلے آئیاں نے ساریاں تے روزے فرض کیتے گئے نے، اور مقصد کی ہے تسی متقی بن جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ دا قرب حاصل کر لو۔ تو اللہ کریم نے نا نماز ساڈے تے فرض کیتی، توجہ فرمانا، اسلام دے ارکان دے وچوں نماز بھی ایک رکن ہے، حج بھی ایک رکن ہے، زکوٰۃ دا ادا کرنا بھی ایک رکن ہے، لیکن نہ زکوٰۃ ادا کرن تو پہلے ایسا خطاب فرمایا اے ایمان والو، نہ نماز فرض کرن تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اور نہ حج کرن دے واسطے فرمایا اے ایمان والو، بلکہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن وجہ کی ہے کہ جدوں اسلام دا رکن روزے دے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے۔ تو علماء کرام اس کے اندر علمی نقطہ بیان فرماندے نے کہ نماز پڑھنا نا روزہ رکھن تو آسان ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، کیونکہ روزے دی اگر تمام تقاضیاں نوں پورا کیتا جائے نا پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ صرف زبان دا روزہ نہیں ہوندا، پیٹ دا روزہ نہیں ہوندا، زبان دا بھی روزہ ہوندا ہے، اکھاں دا بھی روزہ ہوندا ہے، کناں دا بھی روزہ ہوندا ہے، جسم دے ہر اعضاء لوں دا روزہ ہوندا ہے کہ روزہ دی حالت دے اندر تیری جڑی نا نگاہ بد نگاہی تو بچی رہے، تیری زبان بد زبانی تو بچی رہے، اور تیرے کان بھی جاسوسی تو بچے رہن، جدوں بھی سنن تے اللہ دا قرآن تے نیک کوئی اعمال ہی سنتے رہن۔ تیرے سارے جسم دا روزہ لوں دا روزہ۔ علماء کرام فرماندے نے نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، حج کرنا آسان ہے، جنہاں کول اللہ پاک نے مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے، مال پیش کردے نے وہ حج کر لیندے نے، روزہ رکھنا مشکل ہے۔ تے مشکل عمل نو کران دے واسطے اللہ تعالیٰ نے نا پیارا خطاب فرمایا اے ایمان والو، تاکہ اللہ دے بندے نا اس پیارے خطاب نو سماعت فرما کے نا روزہ رکھنے واسطے تیار ہو جان، اس مشکل کام نو کرن واسطے کر گزرن۔ اس لیے میں مثالیں دینا ہوں کہ جس طرح اگر گل سمجھ دے اندر نہیں نہ آئی، ایک باپ اپنے بیٹے نو آندا ہے کہ اے میرے بیٹے سخت گرمی دا موسم ہوے، او نہ پیرو گوٹو نہ ایک پانڈ پٹھیاں دی چوک کے لے کے آ۔ وہ اچانک جدوں انہوں آکھے گا نا تو وہ آکھے گا باجی بڑی گرمی ہے، اتوں انہیں میں پانڈ پٹھیاں دی چوک کے لیا دا بڑا مشکل ہے۔ تو جے باپ اپنے بیٹے نو آکھے دا بیٹا تو میرا بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، بڑی پیارا بیٹا ہے، جڑا بھی میں تینوں کام آنا تو کدی نہ نہیں کیتی، جدوں اپنے بیٹے نو پیار بڑے انداز نال باپ خطاب کر کے آکھے نا بیٹا جاؤ کام کر کے آ جا، پھر بیٹا وہ کام کرن واسطے کر گزرے گا، پھر وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم نے روزے دی فرضیت تو پہلے فرمایا اے ایمان والو، پیارا خطاب کر کے نا مسلمانوں نو اس ول اباریا تاکہ روزہ رکھنے واسطے مسلمان تیار ہو جان۔ اور دوسری علماء کرام نے اس کے اندر ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، علماء کرام بیان فرماندے نے کہ یہ جڑا مہینہ نا ایک مہمان مہینہ حدیثاں دے اندر آوندا ہے، ماہ مکرم رمضان شریف کی ہے اللہ دا مہمان مہینہ ہے۔ باقی دنیا داری دے اندر کوئی مہمان آؤ نا انہاں دے واسطے اسی بڑی تگ و دو کرنے ہاں، اسی بڑی آہو بغد کرنے ہاں، انہاں دے ضیافت دا انتظام کرنے ہاں، انہاں دے واسطے کھان پین دا اہتمام کرنے ہاں، لیکن اے مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، یہ اپنے احترام کرن واسطے کھانے دا اہتمام کرتا ہے۔ ساڈے نا رشتے دار پوری فیملی عمرے تے گئے نے، تو کل میں نا ٹیلی فون تے گل کر رہا سا، گل سمجھان واسطے کر رہا ہاں، تو وہ مسجد نبوی شریف دے اندر نا کل پہلا روزہ سی افطاری دے وقت، وہ تے ماشاءاللہ عربی جڑے لوگ نے بڑے سخی لوگ، وہ بڑا نا اہتمام کرتے ہیں افطاری دا۔ وہ کہندے نے کہ ایک نا سانو جویں چوری ہوندی ہے نا، چوری کدی چھوٹے بچپن وچ کھاندے ہوندے سا، ایک عربی نے نا تھوڑی تھوڑی نا پیالیاں وچ چوری سانو دتی ہے، وہ اتنی مزیدار، اساں زندگی بھر ایسی مزیدار چوری پہلی کدی نہیں کھادی۔ اور ریسا بنا نے عربی، اندر نا روٹی نو مطلب کچیاں پکیاں پکا کے اندر شہد ملاندے نے،
پھر اندر دیسی گھی ملاندے نے، پھر خشک سارے میوہ جات جڑے نا کٹ کے وہ اس ملاندے نے، بڑا مزیدار قسم دا رئیسا۔ تو کہندے نے کہ ساری زندگی اسا ایسا مزیدار پہلے چوری کدی نہیں سی کھادی، جس طرح کہ ساڈے پہلی افطاری ہوتے نے ایک عربی نے سانو وہ عظیم الشان کھانا پیش کیتا ہے۔ تو پتہ چلیا کہ ایسے ایسی عجیب نعمتاں، بڑیاں انمول نعمتاں کہ جے ساڈے ورگے جڑے غریب بندے نے نا کدی انہاں زندگی وچ ویکھیاں نہیں ہوندیاں، اللہ پاک رمضان شریف برکت نال اسیاں عظیم الشان نعمتاں سانو عطا فرما چھڑدا ہے۔ یہ مبارک مہینہ عظمتاں والا، شان والا ایسا مبارک مہینہ ہے، یہ اپنا احترام کرنے والے واسطے، روزے رکھنے والے واسطے روزی دے اعلیٰ اہتمام ایک کرا چھڑدا ہے۔ بلکہ اللہ دے حبیب نے فرمایا اللہ کریم مومنین دا رزق اس مہینے کے اندر ودا چھڑدا ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے نے اتنی عظمت اور اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام۔ اللہ کریم اس مہینے دے اندر ایک ایسی عظیم الشان رات امت محمدیہ نو عطا فرمائیے۔ اگر ایک رات دی عبادت کریے اللہ پاک ایک 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ جو ثواب عطا فرما چھڑدا ہے۔ اے مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی رفت والا، بڑے مقام والا۔ اس سے متعلق ایک شاعر نے لکھا اے مہینہ اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا سارے آلہ مہینیاں وچوں انہیں آلے رتبہ پایا ذکر عبادت دعا جو کوئی اس مہینے کردا ذکر عبادت دعا جو کوئی اس مہینے کردا 70 گنا اجر ہے دیندا مالک بہرو بردا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک عظیم الشان برکت والی رات عطا فرمائی ہے۔ اگر بندہ اس رات نو اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ کریم اس بندے نو 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ اجر و ثواب عطا فرما چھڑدا ہے۔ اگر کوئی بندہ سن کے نہ سمجھا کہ کس طرح ہو سکدا ہے، پھر اسی آکھاں گے کہ ساڈا ایمان تے یقین ہے وے ساڈے نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکدا، کیونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے وے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سارے مل کے پڑھ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
کیونکہ ساڈا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، ادوں ہی بولدا جدوں رب دا حکم ہوندا ہے۔ پیر نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیسی عجیب ترجمانی فرمائی ہے، فرماندے نے اور رخ جدوں بولدا تے بور وچوں بولدا، رخ جدوں بولدا تے بور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا، تے فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا، تے رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا۔ اس واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی واسطے قرآن، مل کے آکھو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، ساڈے نبی نے جڑی اس مہینے دی شان تے عظمت، رفت، درجات تے مقام نو بیان فرمایا نا، اس دے کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکدا۔ اس واسطے سارے دوست مسلمان اس مہینے دے ادب و احترام کرو، اس مہینے دے فیض و برکات حاصل کرنے دی کوشش کرو، رات نو نماز تراویح ادا کرو اور روزہ رکھو اور روزے دے تمام تقاضیاں نو پورا کرو۔ اگر تواڈے نال روزے دی حالت دے اندر کوئی ہور دوست الجھن دی بھی کوشش کردا نا تے صبر کر لو، اللہ تعالیٰ نے صبر دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ بھائی تیری مہربانی، میں روزے دار ہاں، بھائی مینوں معاف کر دے، میری غلطی ہے، مینوں معاف کر دے۔ اللہ کریم سانو رمضان شریف دے ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس دے فیض و برکات سارے مسلمانوں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ دوست جڑے نا سیر تے برآمدیاں دے اندر کوئی ایسفاں وغیرہ بچھا کے تے اپنا بیٹھن دا اہتمام کر لو۔